اہل الجنۃ حتی یموت علی عمل من اعمال اہل الجنۃ فیدخلہ بہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت کے لیے بنایا ہے اس کو جنت ہی کے کام کرنے کے لیے اس کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسی پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس میں اسے داخل کر دیتا ہے۔ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اور جب کسی کو بندے کو بنایا ہے آگ کے لیے، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ، رواہ مالک والترمذی وابو داؤد۔ اب اس حدیث کو ہم پڑھیں گے اس لفظ کے ساتھ جو تیسیر کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو متفق علیہ روایت میں آ چکی، میسر ہو جانا۔ جو لوگ یہ کام کریں گے ان کی یہ تیسیر ہو جائے گی، جو لوگ یہ کام کریں گے ان کی وہ تیسیر ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 18، وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ وفی یدیہ کتابان۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان سے روایت کیا گیا کہ حضور ایک مرتبہ برآمد ہوئے، تشریف لائے، اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں، 2 رجسٹر، 2 کاپیاں جو بھی کہیں وہ تھے۔ فقال اتدرون ما هذان الکتابان، تو حضور نے پوچھا صحابہ سے، جانتے ہو کہ یہ کیا ہے یہ رجسٹر؟ قلنا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، سب نے کہا نہیں حضور، اے اللہ کے رسول، ہم نہیں جانتے الا یہ کہ آپ خود ہمیں بتا دیں، آپ ہمیں باخبر کر دیں۔ الا ان تخبرنا۔ فقال للذی فی یدہ الیمنی، تو اب آپ نے فرمایا جو آپ کے داہنے ہاتھ میں تھی، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ ہے وہ نوشتہ تمہارے رب کی طرف سے، تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں جو بھی لوگ انتہا کا جو درجہ ہے، آخری اپنے عاقبت کے اعتبار سے جنت میں جانے والے ہیں، ان کے نام درج ہیں۔ پھر یہاں نوٹ کر لیجئے، وہی کتاب، وہی علم خدا بندی جو ازلی ہے، قدیم ہے، اور اس کی کا جو بھی علم خدا بندی ہے وہ قطعی ہے، اس میں کوئی غلطی ثابت نہیں ہو سکتی۔ واسماء آبائہم وقبائلہم، اور ان کے آباء و اجداد کے شجرہ نسب بھی ہیں، ان کے قبیلوں کا بھی۔ ثم اجمل علی آخرہم، اور پھر یہ کہ آخری انسان تک کا نام اس میں درج ہو چکا ہے، جو بھی اہل جنت ہوں گے۔ فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، اب اس میں نہ کسی کا اضافہ ہوگا اور نہ کسی کی کمی ہوگی۔ ثم قال للذی فی شمالہ، اور پھر آپ نے فرمایا جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے، ھذا کتاب من رب العالمین فی اسماء اہل النار، یہ ہے رب العالمین کی طرف سے وہ کتاب جس میں جہنمیوں کے نام درج ہیں، واسمائہم واسماء فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائلہم، اور ان کے قبائل کے اور آباء و اجداد کے نام درج ہیں۔ ثم اجمل علی آخرہم، اور یہ بھی آخری جو انسان ہو سکتا ہے جو آئے گا نسل آدم میں سے، اس کی حد تک جو بھی تقسیم ہونی ہے اس کا درج ہو چکا، اندراج ہو چکا ہے۔ فلا یزاد فیہم ولا ینقص، اب نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا اور نہ کمی ہوگی ابدا۔ فقال اصحابہ، پھر حضور کے صحابہ نے سوال کیا، ففیم العمل یا رسول اللہ ان کان امر قد فرغ منہ، یا قد فرغ منہ، یہ مجہول بھی ہو سکتا ہے اور معروف بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر یہ عمل ہم کس بات میں کریں، اگر یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو جس سے فارغ ہوا جا چکا، جو طے ہو چکا علم الہی میں، اللہ کے فیصلے میں، مقدر کے اندر طے ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ جس سے فارغ ہو چکا۔ فقال صددوا وقاربوا، 2 الفاظ بڑے اہم ہیں، سیدھے کرنے کی کوشش کرتے رہو، سددوا، سداد کہتے ہیں سیدھا کرنا، تو سیدھا راستہ کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ تمہارے اندر کوئی ٹیڑھ اگر ہے خلقت کے اندر، کوشش کرو اسے سیدھا کرو، جتنے بھی امکان کی حد تم کر سکتے ہو سیدھا کرو۔ اور قارب مقاربت، قریب قریب بہتر لانے کی کوشش کرو، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف۔ پھر وہی آیت ذہن میں رکھیے، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، کوشش اس کی کرو، فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں واقعہ یہ ہے کہ شاکلہ 90-95% شاکلہ ہے انسان، لیکن ایک فری چوائس ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے، وہ سٹرگل جو ہو رہی ہے اندر اس خول کے اندر، وہ اللہ جانتا ہے۔ کیا گیون تھا وہ اللہ جانتا ہے، کیا کوشش اس نے کی وہ اللہ جانتا ہے۔
اور ہر شخص کی پرسنل اسسمنٹ ہوگی. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر انسان کو، ہر ذی نفس کو اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا انفرادی سطح، ہر شخص اپنی ذاتی اعتبار سے، اور اس کا جو بھی گیون تھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو اشارہ کر کے کہا فَرِغَ رَبُّكُم مِّنَ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. تمہارا رب فارغ ہو چکا ہے، اس کے علم میں یہ طے ہے کہ کون ہے. ایک جماعت ہے کہ جو جنت میں جانے والی، ایک جماعت ہے کہ جو جہنم میں جانے والی. کہ پھر نوٹ کر لیجئے اس حدیث کو علم الہی پر. یہ ساری احادیث جو ہے، اس کے اوپر جو میں نے ٹائٹل قائم کیا تھا، اس کو دوبارہ ذرا وہ اس کا جو ٹائٹل والا شیٹ ہے وہ لگا دو. اللہ کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی، اور آن واحد میں کل کون و مکان اور ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط بھی. اسی کو قرآن اور حدیث میں الکتاب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی. البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی پری نالج، جبر محض پری ڈیسٹینیشن یا فیٹلزم کو مستلزم نہیں ہے. یہ ہے اس کا لب لباب. بہرحال یہ جو حدیث تھی کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے، فرغ ربکم من العباد فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. رواه الترمذی رحمہ اللہ. اب اس کی حدیث نمبر 19. ٹائم تو زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ آج اس کو ختم کر دیں. تھوڑا سا مزید دوں گا، بس یہ کہ صرف یہ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. ویسے یہ نوٹ کر لیں کہ اگلے اتوار کو تو ہمارا ناغا لا محالہ وہ رہنا، اس لیے کہ وہ اب عاشورے کا دن ہوگا، اور عاشورہ جو ہے وہ تو اب وہ قیامت صغریٰ کی بجائے بھی قیامت کبریٰ بنتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر سے گزار دے، کیونکہ بہت کچھ زندگی معطل ہوگی، لہذا اس نظام کو بھی ہم اس میں درس کو بھی اس کا داغا کریں گے. آج چاہیں تو ذرا زیادہ وقت لگا لیں، سوال جواب کی نشست بھی ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد بھی شاید ایک اور اتوار میں حاضر نہ ہو سکوں، لیکن درس ہوگا انشاءاللہ. البتہ پہلا جو اب اتوار آ رہا ہے وہ